ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ پچھلے چند روز سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لے تال اور سر جو ہیں وہ آپس میں ملتے جا رہے ہیں۔ سیاسی، صحافتی اور عوامی حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ماضی کی جو دو حکمراں جماعتیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف نہ صرف آپس میں تعاون بڑھا سکتی ہیں بلکہ اپنے اپنے صف اول کے قائدین کی ممکنہ گرفتاری کی صورت میں سڑکوں پر نکل کر احتجاجی سیاست بھی کر سکتی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا قریب آنا آج کے حالات میں بظاہر ایک فطری سی بات لگ رہی ہے۔ دونوں ہی کی اعلیٰ قیادت کو بدعنوانی کے سنگین الزامات کا سامنا ہے۔ دونوں ہی جماعتوں کے قائدین گرفتار ہو سکتے ہیں اور دونوں جماعتوں کے رہنما یعنی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ایک طرف اور آصف علی زرداری صاحب دوسری طرف، وہ دونوں جو یہ رہنما ہیں دونوں طرف کے، وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ لیکن تقریباً ایک جیسے مسائل میں گھرے ہونے کے باوجود کہ یہ ایک دوسرے کے ممکنہ قابل اعتماد اتحادی و حلیف بن سکتے ہیں، اور اگر یہ دونوں جماعتیں مل بھی جاتی ہیں تو حکومت وقت کے لیے خود کتنا بڑا یہ چیلنج بن کر ابھریں گی، اور اس سے بڑا سوال کہ حزب اختلاف حکومت کی جو محاذرائی ہوگی وہ آنے والے دنوں میں کیا روپ دھار سکتی ہے۔ آج ہم اسی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے صف اول کے صحافی، تجزیہ کار اور مصنف جناب سہیل وڑائچ صاحب۔ سہیل صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ اگر بات شروع کی جائے کہ اگر سے ہم بات کریں کہ مفروضہ ہی صحیح، امکان ہی صحیح، اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے جس طرح کا ان کو دباؤ کا سامنا ہے اس کے پیش نظر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، تو کیا اس سے عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں ان کے اس بیانیے کو تقویت حاصل نہیں ہوگی کہ یہ جماعتیں اپنی مبینہ بدعنوانی کو چھپانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اور ان کا سب سے بڑا اصول جو ہے وہ بے اصولہ پن ہے؟ جی یہ درست ہے کہ اس وقت اگر یہ دونوں جماعتیں مل بھی جائیں تو تحریک انصاف کے بیانیے کو تقویت ملے گی اور کوئی بہت بڑا ان کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے تاثر۔ ریالٹی دوسری طرف یہ ہوگی کہ ان کی تعداد جب ملے گی پارلیمان کے اندر اور ان کی اگر ٹوٹل کیا جائے گا تو یہ تحریک انصاف کے بہت قریب پہنچ جائے گا اور یہ ایک ریئل تھریٹ پارلیمان کے اندر بن سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے تبدیلی اس لیے نہیں لا سکتے کہ تبدیلی صرف قومی اسمبلی کے ارکان نہیں لاتے، اور فیکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں، اور جب تک تحریک انصاف کے اندر پھوٹ نہیں پڑے گی جس کا کوئی فوری امکان نہیں ہے، اس وقت تک کوئی تحریک عدم اعتماد یا کوئی حکومت ٹاپل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اس اتحاد کا جو فائدہ ہے وہ پارلیمان کے اندر ہے فی الحال۔ پارلیمان کے باہر عوام میں ظاہر ہے اس کا کوئی فوری فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر پارلیمان کے اندر یہ مل جائیں گے تو 6 مہینے بعد اس کے اثرات جو ہیں وہ عوام تک بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے تجزیہ کار ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ جی یہ غالباً اگر گرفتاری ہو جاتی ہے، گرفتار ہو جاتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب، تو غالباً اور اس طرح کے ہمیں انڈیکیٹرز بھی آ رہے ہیں، چھوڑا جا رہا ہے کہ جی غالباً یہ جماعتیں جو ہیں احتجاجی سیاست کی طرف جائیں۔ آپ کے خیال میں ان کے پاس وہ قوت، وہ کیپیسٹی ہے کہ یہ احتجاجی سیاست کریں، یا ابھی ماضی میں گرفتار ہوئے نواز شریف صاحب اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا؟ جی میرا نہیں خیال کہ ان کے اندر وہ ایسی ان کا کوئی پریشر گروپ اتنا بڑا ہے کہ احتجاج کر سکیں ہزاروں کا۔ سینکڑوں کا احتجاج ہوگا، اور وہ سینکڑوں کا احتجاج سے کبھی حکومتیں نہیں بدلتی، نہ دباؤ پڑتا ہے۔ اصل میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تحریکیں چلتی ہیں جب چولہے ٹھنڈے ہوتے ہیں، تحریکیں کسی کے کہنے پہ نہیں چلتی۔ معیشت کا اگر حال ٹھیک نہ ہوا تو چاہے نواز شریف گرفتار ہوں چاہے نہ ہوں، زرداری گرفتار ہوں نہ ہوں، کچھ بھی نہ ہو، اگر چولہے ٹھنڈے رہے تو تحریک چل پڑے گی۔ اگر چولہے گرم کر دیے معیشت نے تو چاہے کوئی گرفتار ہو بھی جائے پھر بھی تحریک جو ہے وہ نہیں چلے گی۔ تحریک تب چلتی ہے جب ملک کی معیشت خراب ہوتی ہے، یا ظاہر ہے کہ ایشوز پہ چلتی ہے کہ عوامی مسائل کو سامنے لے کر آیا جائے، اور کیونکہ تاثر یہ لوگوں کو مل رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں، یا یہ دونوں جماعتیں جو ہیں اپنے جو رہنما ہیں ان کی سیاست بچانے کے لیے غالباً کال دیں، تو اس پہ آپ کے خیال میں وہ اتنی بڑی لوگوں کے لیے موبلائز کرنے کا فیکٹر نہیں ہوگا؟ جی میرا نہیں خیال کہ یہ فیکٹر ہوگا، فیکٹر لوگوں کا اپنا ہوتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ گرفتاری تو ایک سٹیپ ہے، اگر ان سے معیشت نہ سنبھلی تو پھر تحریک چلے گی۔
اگر 6 مہینے میرے خیال میں اگر ان سے مزید معیشت کا یہی سفر جاری رہا تو ڈیفینیٹلی عمران خان کے خلاف گڑبڑ شروع ہو جائے گی، چاہے یہ ان کی حکومت قائم بھی رہے۔ اچھا، آپ کا اتنا تجربہ ہے سہیل صاحب، معیشت کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ معیشت سنبھالنا بہت ضروری ہے، لیکن ایک بڑا تعلق ہوتا ہے سیاست میں اور معیشت میں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا وہاں پہ معیشت جو ہے وہ اس طرح سے پھولے گی، پنپے گی، ترقی نہیں کرے گی۔ تو ہمارا ملک میں جو جاری و ساری یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا تو کہیں نہ کہیں منفی اثر آئے گا ہماری معیشت پہ۔ جی ڈیفینیٹلی وہ احتساب جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہے بزنس کے ساتھ، کیونکہ بزنس مین ڈر جاتا ہے اور انڈسٹریلسٹ ڈر جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ پائی کا حساب ہو رہا ہے تو وہ پھر رسک نہیں لیتا۔ اور بہت سارے لوگ، آج بھی مجھے ایک بزنس مین ملا جو کہہ رہا ہے کہ کئی مہینوں سے کوئی ایل سی نہیں کھلی، اور اگر ایکسپورٹ امپورٹ ہی نہیں ہو رہی تو معیشت نے کیا چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو فرسٹ پرائورٹی جو ہے وہ معیشت کو دینی چاہیے، سیکنڈ کرپشن کے روکنے کو دے دیں۔ ابھی انہوں نے فرسٹ پرائورٹی کرپشن کے روکنے کو دی ہوئی ہے، جس سے معیشت بھی رک گئی ہے۔ معیشت کو چلائیں اور کرپشن کو روکیں، تب تو کوئی جو ہے مثبت فائدہ ہوگا۔ اگر انہوں نے کرپشن کو روک لیا اور معیشت نہ چلی تو حکومت نہیں چلے گی۔ اچھا، آپ کے خیال میں یہ ایک ڈائیکوٹمی ہے، تضاد ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کا جو سب سے بڑا پلر ہے، جس کو آپ ستون کہیں گے، وہ ہے جی اینٹی کرپشن ڈرائیو۔ جب وہ انتخابی مہم چلا رہے تھے، اس سے پہلے احتجاجی مہم چلا رہے تھے، تو اس کی بنیاد یہی تھی۔ تو اگر وہ اس کو کہتے ہیں نا کرپشن کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی سیاست خود کہاں کھڑی ہوگی؟ اس کا بھی تو اس پر اثر آئے گا۔ جی نہیں، میں کب کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں کہ پرائورٹی میں اگر فرض کریں صرف کرپشن ہی رہا اور معیشت نہ رہی تو پھر حکومت نہیں چلے گی۔ آپ کسی بھی ملک میں اگر صرف احتساب کریں اور معیشت نہ چلنے دیں تو پھر ظاہر ہے الٹیمیٹلی بدحالی آ جائے گی نا۔ اور اگر فرض کریں آپ سیاسی نعرے کے طور پہ کرپشن کو زندہ بھی رکھ لیتے ہیں، تو اگر لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے تو کیا وہ صرف کرپشن کے نعرے پہ زندہ رہ لیں گے؟ نہیں، بالکل آپ نے بہت ہی اہم چیز کی طرف توجہ مبذول کرائی کہ یقیناً جو ہے اصل کام ہے معیشت کا جو چیلنج ہے اس سے نمٹنا۔ ہم آتے ہیں کہ اگر اسی اتحاد کو، کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد کی اگر بات کریں کہ یہ ایک متحدہ محاذ بناتے ہیں اور اس میں کوئی چھوٹی جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اس کا اگر پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو وہاں کے سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ وہاں پر بھی بہت ہی ایک کہتے ہیں نا لیزر تھن جو ہے اکثریت حاصل ہے پی ٹی آئی کو، کیا وہاں پر کوئی یہ طوفان کھڑا کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ میرا خیال ہے کہ فوری طور پر تو کوئی تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے، لیکن میرا ایز اے طالب علم، سیاست کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے مجھے لگتا ہے کہ جون تک یہ معاملہ جو ہے یہ پورے جوبن پہ جائے گا۔ اور کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے اس کے اندر بھی کافی ناراضی پائی جاتی ہے، اور کابینہ کیا چناؤ، پھر لوگوں کو ڈیولپمنٹ فنڈز بہت کم ملے ہیں، تقریباً 1/3 پچھلے سال کی نسبت ملے ہیں، جس سے کہ ظاہر ہے ان کے حلقے میں کوئی مؤثر کام نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو لابی نگلیکٹس ہوئی ہیں وہ ناراض ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح اپنا اظہار کرنا چاہتے ہیں اپنی ناراضی کا۔ تو یہ اگر تو وہی بات ہے پھر کہ اگر معیشت چل پڑی تو یہ چپ رہیں گے، اگر معیشت نہ چلی تو یہ بھی اپوزیشن کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کو جون جولائی میں ٹربل میں ڈالیں گے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پنجاب میں 3 پاور سینٹرز ہیں، ایک تو ظاہر ہے کہ سی ایم صاحب خود موجود ہیں، 4 آپ کہہ رہے ہیں، 4 ہیں، تو آپ ہی گنوا دیں بجائے میں گنواؤں، وہ 4 پاور سینٹر کیا ہیں اور ان کے تعداد کی نوعیت کیا ہے؟ جی بڑی سامنے ایک تو ظاہر ہے بزدار صاحب ہیں، سی ایم ہیں جو خود، دوسرے گورنر صاحب ہیں چودھری سرور صاحب ہیں، تیسرے اسپیکر صاحب ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، اور چوتھے عبدالعلیم خان صاحب ہیں۔ عبدالعلیم خان صاحب ہیں جو کہ سینئر منسٹر ہیں اور پہلے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے۔ تو ترین صاحب کا فیکٹر کہاں آتا ہے؟ پاور سینٹر جہانگیر ترین صاحب کا فیکٹر کہاں آتا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کا پہلے ان کی حمایت تھی علیم خان کے ساتھ،
آج کل وہ چودھری صاحب چودھری پرویز الہی کے زیادہ قریب ہیں، لیکن ابھی میجر سپورٹ ان کی بزدار صاحب کو حاصل ہے۔ تو اس کا کیا گورننس کے اوپر کیا اس کا اثر پڑ رہا ہے؟ اس سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اس سے چیزیں منفی سمت میں جا رہی ہیں؟ کیا آپ کا تجزیہ ہے؟ آپ نے سکھا شاہی سنی ہوگی، ایوب اپنا رنجیت سنگھ کے آنے سے پہلے نا 3 سردار چلایا کرتے تھے لاہور کی، کنفیڈریسی کہتے تھے اس کو۔ اچھا۔ اور بھنگی مثل ہوتی تھی، بھنگی مثل والوں کا قبضہ تھا لاہور پر۔ تو بالکل وہی صورتحال ہے، پاور سٹرگل ہے تینوں چاروں کے درمیان، اپنی اپنی لابی کو سٹرانگ کرتے ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفر پہ روز جھگڑے ہوتے ہیں۔ بہاولپور کا آر پی او لگا بھی نہیں تھا کہ ٹرانسفر ہو گیا، گجرانوالہ کا ڈپٹی کمشنر تھا، اس کو 2 دفعہ لگایا، 2 دفعہ ٹرانسفر کیا۔ تو یہ مطلب ایک مذاق ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹو ہولڈ نہیں نظر آتا پنجاب کے اوپر۔ اچھا، ہمارے ایک اور بڑے اچھے دوست بھی ہیں، معروف تجزیہ کار، نام مجھے لینے کی ضرورت نہیں، انہوں نے کہا کہ جی پنجاب میں لوگوں نے گزشتہ کئی برس سے تعمیر دیکھ رہے تھے، کم از کم جو سینٹرل پنجاب کے لوگ تھے، تو اب وہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ تخریب زیادہ ہو رہی ہے اور تعمیر ابھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کا کتنا بڑا آپ کے خیال میں فیکٹر ہے کہ ظاہر ہے کہ پرویز الہی صاحب کے دور میں بھی اچھا کام ہوا تھا وہاں پر، جب پھر شہباز شریف صاحب آئے، ان کی 2 تسلسل کے ساتھ حکومتیں رہیں، اس سے پہلے بھی، تو کیا واقعی جو ترقیاتی کام ہیں وہ گزشتہ چند ماہ میں سفر ہوئے ہیں، کچھ اس میں انحطاط آیا ہے؟ جی بالکل آیا ہے، بلکہ بریک لگی ہوئی ہے، اور سی ایم صاحب بڑے گڈ نیچرڈ ہیں، لیکن یہ اتنی جو بلائیں ان کے ارد گرد جمع ہیں، ان بلاؤں سے چھٹکارا حاصل کریں، یکسو ہوں۔ ذرا بلاؤں کی وضاحت تو کریں سہیل صاحب، بلائیں ہیں کیا؟ بلاؤں کے نام لینا، استعارے میں تو بات نہیں ہوگی۔ ہاں جی، بلائیں لابیاں ہیں مختلف جو کہ انہیں چلنے نہیں دے رہے۔ کسی کی نظر چیف منسٹری پر ہے، کسی کی نظر فنڈز پر ہے، کسی کی نظر عمران کی قربت پر ہے۔ یہ ساری لابیاں بلائیں ہیں جو عثمان بزدار صاحب کی جو نیک روح ہے اس پر حملہ آور ہیں، اور عثمان بزدار صاحب اتنے شریف ہیں کہ وہ ان لابیوں کو بڑے پیار سے پچکارتے ہیں یا ان کے آگے جھک جاتے ہیں۔ جتنی دیر تک وہ ان بلاؤں سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے، میرا خیال ہے گورننس نہیں کر سکیں گے۔ اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ بزدار صاحب اتنے نرم دل اور اتنے شریف ہیں کہ بلائیں ان کے اوپر چڑھتی جا رہی ہیں۔ تو جو عمران صاحب کہتے ہیں کہ جی وسیم اکرم پلس ثابت ہوں گے اس سیاست کے، تو آپ کو نہیں لگ رہا؟ اللہ کرے، دعائیں میری بھی ہیں، لیکن اب تک ایسا نہیں لگ رہا۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ جی بریک لگا ہوا ہے ترقیاتی کاموں کو۔ اچھا، اس کی بڑی ایک وجہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہماری افسر شاہی ہے وہ جب سے احتساب کے عمل میں تیزی آئی ہے تو کسی معاملے میں جہاں پر پیسے خرچ کرنے ہوں تو وہ کرنے کو تیار نہیں ہو، کہتے جی ہم ہاتھ نہیں لگا رہے۔ تو کیا بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے؟ جی یہ بھی وجہ، اور دوسرا جب آپ فرض کریں کہ 2/3 حصہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ کا ہے وہ اس کو سلیش کر دیں تو پھر ظاہر ہے اس کے اثرات آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ 1 سال گزرے گا تو سارے شہروں کی سڑکیں ٹوٹ جائیں گی پنجاب کی، کیونکہ یہاں تو ہر وقت مرمت کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر آپ 1 سال سڑکوں کی مرمت نہیں کریں گے تو پنجاب کے تو ساری سڑکیں جو ہیں ان کا برا حال ہو جائے گا۔ اور اگلے سال بھی اگر انہوں نے اسی طرح ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کٹ لگایا تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پنجاب چمکتا ہوا نظر آتا تھا یہ بالکل اسی طرح نظر آئے گا، خستہ حال۔ اچھا، آپ نے بات کی اس کے پی ٹی آئی کی مشکلات کی، ہم اگر نون لیگ کی مشکلات کی بات کریں کہ ظاہر ہے وہ جو کھیل کا میدان ہے ان کے لیے بھی کوئی زیادہ فیوریبل نہیں ہے، بلکہ ان کی بھی جو مشکلات ہیں وہ بہت بڑی ہیں۔ ان کے لیے کیا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کل کو اگر دوبارہ سے گرفتاری ہو جاتی ہے نواز شریف صاحب کی تو اس صورت میں کیا دیکھتے ہیں، کس حد تک رد عمل کیا ہوگا اور کس حد تک جائے گی پی ایم ایل نون؟ ظاہر ہے نون کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ اداروں کے سامنے اپنی ساکھ جو ہے اس کو بہتر کریں، ان کے ساتھ جو ایک ایسے لگ رہا ہے کہ ایک معاندانہ رویہ دونوں جانب پایا جاتا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے تاکہ فیئر پلے کے لیے ان کو ایک جگہ ملے۔ فی الحال ظاہر ہے اگر وہ پی ٹی آئی کی فیور میں ہوں گے ادارے
اور تو ظاہر ہے نون جو ہے آئسولیٹڈ بھی رہے گی اور نون کے لیے چیلنجز بھی رہیں گے. لیکن اگر نون جو ہے وہ اداروں کو نیوٹرلائز کر لیتی ہے یا جو ماضی میں ہوا کسی طرح اس کو بیلنس کر لیتی ہے تو پھر نون ایک بہتر پوزیشن میں آ جائے گی. لیکن تاحال تو ایسے لگتا ہے کہ اگلے 6 مہینے انہیں کوئی بہت بڑا ریلیف نہیں ملے گا، نہ کوئی وہ بہت بڑی تحریک چلا سکیں گے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو کیلکولیشنز تو یہ کہتی ہیں کہ عمران کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، اپوزیشن کو کہیں سے امید ملنے والی نہیں ہے. لیکن ایسے میں کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے، ایسے میں کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. جب اس طرح کی ٹینشن چل رہی ہو گورنمنٹ اور اپوزیشن میں تو وہ حادثہ اپوزیشن کی فیور میں جاتا ہوتا ہے. فرض کریں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا جو کہ فرض کریں پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، مقدمے چل رہے ہیں، کوئی ایسی غلطی ہو گئی جو کہ انسانوں سے ہو جاتی ہے اور وہ اپوزیشن کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا اس سے تو وہ آگ لگا دیتی ہے، پورا اگنائٹ کر دیتی ہے اس کنٹرڈکشن کو. جی اچھا، تو پاکستان میں اس طرح بالکل اس چیز کا امکان ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بھی دہشت گردی کا چیلنج ختم نہیں ہوا، انتہا پسندی کا چیلنج ختم نہیں ہوا، اور تشدد کا سیاست میں جو ہے چیلنج ختم نہیں ہوا. یہ فرمائیے گا سہیل وڑائی صاحب کہ ایک میری مسلم لیگ نون کے کسی سینئر رہنما سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں 2 متوازی پالیسیز پہ کام ہو رہا تھا، جو ایک فرق بھی تھا کہ ایک تو لوگ کہہ رہے تھے جی محاذرائی کی جائے اور ہم ڈٹ کے نکلیں اور بات کریں، اور ایک جو تھی مفاہمت کی پالیسی تھی جس کی سربراہی جو تھی وہ شہباز شریف صاحب کیا کرتے تھے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بدقسمتی سے ہماری جو دونوں حکمت عملیاں تھیں وہ ناکام ہوئیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ابھی بھی دونوں حکمت عملیاں چلائیں گے اور ان کا خیال ہے کہ دیکھیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ مل جانا میرا خیال ہے کہ وہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ کامیابی ظاہر ہے صرف پی ٹی آئی نے نہیں دلائی، اس کے پیچھے اور بھی طاقتیں ہوں گی جس وجہ سے یہ ملی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف کے گرفتاری کو مسلم لیگ نون اور خاص کر شہباز شریف کی جو لابی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی نے ہمیں قید کرایا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ 70% پی ٹی آئی کا رول ہے، اگر کسی اور کا رول ہے بھی تو 30% ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس کو اپنا فیلئر نہیں سمجھتے، انٹینسٹی کیا ہے سمجھتے ہیں. اچھا، آپ نے بات کی تھی کہ جی نیوٹرلائز کرنا پڑے گا اداروں کو اور ان کو یقین دلانا پڑے گا کہ جناب اس طرح کی کوئی دشمنی نہیں ہے. کیا کرے پی ایم ایل نون کے جو اداروں کا اعتماد یا جو بدگمانی ہے ان کی طرف سے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل نون کے آپ رہنماؤں سے بات کریں آف دا ریکارڈ، وہ بہت بپھر کے بات کرتے ہیں، بہت ہی تند تیز لہجے میں بات کرتے ہیں. تو ایسی کیا تبدیلی لے کر آئیں کہ جس سے اداروں کا اعتماد بحال ہو؟ جی سہیل صاحب. میرا خیال ہے کہ انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو اپنے ظاہر ہے انہوں نے کیسز بڑے قانونی طریقے سے لڑے ہیں، پیشیوں پر پیش ہوئے ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر نہیں سمجھتے، اور سر جھکا کے یہ چند مہینے گزارے ہیں انہوں نے جو آخری ہیں، تو اس سے ظاہر ہے ایک اچھا تاثر ملا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اگر چلنا ہے تو مفاہمت سے چلنا ہے. محاذ رائی اداروں کی اور سیاسی جماعتوں کی پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے، اور ماضی میں بھی جتنی یہ لڑائیاں ہوئیں اس کا اثر ریاست پر پڑا، صرف سیاست پر تو پڑتا ہے. جیسے اب نواز شریف کی سیاست کو بہت دھکے سے ختم کیا گیا، لیکن کیا ریاست پر کوئی فرق نہیں پڑا؟ کیا ریاست کے اسٹیٹس پر کوئی فرق نہیں پڑا؟ لازمی پڑا ہے. اسی طرح زرداری صاحب جو ہیں ان کو کرپشن کی سزا مل جائے گی یا ان کے خلاف فیصلے آ جائیں گے، لیکن کیا سندھ کے عوام پر، سندھ کی سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی پڑے گا، بہت بڑا اثر پڑے گا. تحریک چلانے کی پوزیشن میں نا. بہت بہت شکریہ سہیل وڑائی صاحب، آپ نے ہمارا ساتھ دیا. ناظرین، یقیناً اس ملک کو جو ہے مفاہمت کی ضرورت ہے، مفاہمت کی سیاست کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑا کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا ہم اپنے جو بڑے مسائل ہیں وہ ہم حل نہیں کر سکیں گے. ہم نے کچھ بات کی پنجاب کی سیاست کی، اور ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو سیاسی محاذرائی ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم یہاں پہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو کچھ ہمارا فوکس ہوگا سندھ. اگر زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، ان پہ جو مقدمات ہیں
اس میں پیش رفت ہوتی ہے اور پیپلز پارٹی کے دیگر لوگ اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں احتساب کے، تو کیا ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟ ہم بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور اب سوال یہ درپیش ہے کہ سندھ کی جو سیاست ہے وہ کیا اشارے دے رہی ہے؟ اگر آصف علی زرداری صاحب اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ گرفتار ہو جاتی ہیں تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ قوت، یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ احتجاج کر سکے، سڑکوں پہ آ سکے؟ اور اگر پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ تعاون بڑھتا ہے پی ایم ایل نون کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، تو اس صورت میں جو پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا، کس طرح سے سوچیں گے؟ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ایوب شیخ صاحب، معروف صحافی ہیں، سندھ کی سیاست پہ گہری نظر ہے، اور ان کے ساتھ ہمیں ایک اور سینئر صحافی منظور شیخ صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ دونوں ان صاحبان جو ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی سیاست چاہے وہ دیہی علاقوں کی ہو چاہے شہری علاقوں کی، اس پہ بہت زیادہ گرفت رکھتے ہیں۔ چلتے ہیں منظور شیخ صاحب کی طرف۔ منظور صاحب، ہم دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں بہت سارے لوگ جو ہیں تجزیہ کار، ان کا کہنا ہے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ دباؤ کا شکار نظر آتی ہے، جس طرح سے تحقیقات ہو رہی ہیں، جس طرح سے بار بار طلبی ہوتی ہے زرداری صاحب کی اور تالپور صاحبہ کی، واقعی کیا ایسا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پریشر جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر ہے؟ جی عامر صاحب، تھینک یو سو مچ فار کالنگ می۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر یقیناً جو ہے وہ دباؤ ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان وجوہات سے پہلے میں کچھ چیزیں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نمبر 1 یہ بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو پولیٹیکل ڈویژنز ہیں، اس میں ایک ڈویژن ایسا ہے جن میں شامل ساری پارٹیاں جو ہے وہ دباؤ میں ہے۔ اگر تھوڑا سا اس ڈویژن کو آپ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور اس کے جو اتحادی جماعتیں ہیں، جو اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے مبینہ طور پہ ہی یا حقیقی طور پہ دباؤ کا شکار ہے اور عطاب کا شکار بھی ہیں، تو یقیناً ظاہر ہے تو ایک ڈویژن یہ ہے اور یہ پارٹیاں دباؤ کا شکار ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ اسی جو ہے وہ ایک گروپ میں آتی ہے، دباؤ کا شکار پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میرے خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی یا آصف علی زرداری کے لیے یہ کوئی پہلی دفعہ سچویشن نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے مواقع آئے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لیڈرز جو ہے وہ جیلوں میں گئے ہیں۔ لیکن صرف اس دفعہ فرق یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہم لوگ بھٹوز کی پاکستان پیپلز پارٹی جانتے تھے، اس کی نیچر میں، اور آصف علی زرداری صاحب کے جو قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کی نیچر میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور دوسرا جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ سچویشن بھی بڑے پیمانے پہ چینج ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا 10-15 سال پہلے کا پاکستان، اس کے اندر پاپولر پالیٹکس، اس کے ڈائنامکس دیکھتے تھے، وہ دیکھیں اور آج کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں تو بہت بڑا فرق ہے۔ اور آج بڑی سے بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو بڑے بڑے ووٹ لے کے باہر آتی ہیں، وہ پارٹیز اس طریقے سے فنکشن نہیں کر پا رہی، وہ اس طریقے سے ان کو سٹریٹ پہ سپورٹ نہیں مل پا رہا جس طرح ماضی میں جو ہے وہ ملا کرتا تھا۔ جو ہمارے پاس پاکستان میں اور ارد گرد بڑے پیمانے پہ چینجز آئے ہیں، انہوں نے پاکستان میں پولیٹیکل ایجیٹیشن پہ بہت بڑا اثر ڈالا ہے۔ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی جو ہے وہ اس حوالے سے ایک بڑا شاندار بھی رہا ہے۔ اور منظور، میں جو آپ سے چاہوں گا پوچھنا وہ یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دباؤ کا شکار ہے، لیکن جو ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ ماضی کی پیپلز پارٹی اور آج کی پیپلز پارٹی میں اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ بدل گئی، اس کی قیادت بدل گئی ہے۔ تو اس صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح کی جدوجہد، اس طرح کے احتجاج یا اس طرح سے اپنے لیڈروں کے لیے باہر نکلنا کیا ان کے بس میں ہے اس مرتبہ؟ کہ وہ کارکن جو بھٹو صاحب اور بی بی صاحبہ کے نام پہ نکلا کرتے تھے، وہ کیا زرداری صاحب کے نام پہ نکلیں گے، یا زرداری صاحب کے پاس کوئی اپنے ان کے کارکن ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں کہ جو زرداری کے نام پہ نکلیں گے؟ جی عامر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی میں جو آپ بھٹوز یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کارکنوں کی بات کرتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں نکلیں گے، کیونکہ وہ پورا ریپلیس ہو گیا ہے۔ 2007 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد
جب سے زرداری صاحب نے جو ہے وہ ٹیک اوور کیا ہے پارٹی کو، تو پارٹی میں اوور دا ایئرس ایک نیا کاڈر ہمیں نظر آیا ہے اوپر سے نیچے. آپ اسمبلیز میں دیکھیں، آپ ہر ڈسٹرکٹ میں دیکھیں کہ نئے لوگ نظر آتے ہیں جن کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی میں دور دور کا رشتہ نہیں تھا. بہت سارے ایسے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑے پیمانے پہ مخالفت کرتے تھے. تو زرداری صاحب نے ایک اپنا حلقہ بنایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ایک پیسوں کی گردش رہی ہے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے سیفن آف ہوئے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ گزشتہ تقریباً کوئی 10 سال کے پیریڈ میں تقریباً کوئی 200 ارب سے زیادہ کا پیسہ ہے جو سندھ کے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پروگرامز میں جو ہے وہ شامل ہوا ہے یا اناؤنس ہوا ہے. اس سے ایک خیال یہ ہے، کچھ اکنامسٹ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جس سے تقریباً 100 ارب روپیہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جیبوں میں گیا ہے اور وہ ایک جگہ پہ رکا نہیں ہے، وہ اوپر سے نیچے تک اس نے پرکولیٹ کیا ہے. نیچے آپ یونین کاؤنسل تک آپ دیکھیں کہ اس کا آپ کو اثر نظر آئے گا رورل سندھ پہ. اب ظاہر ہے جن لوگوں نے بڑے پیمانے پہ فوائد حاصل کیے ہیں وہ آئیں گے باہر، لیکن جو اسٹرگل آپ بے نظیر بھٹو کے کارکنوں سے توقع کرتے تھے، جو ڈنڈا بھی کھاتے تھے، گرمی میں کھڑا بھی ہوتے تھے، جن کا ایک کمٹمنٹ ہوتا تھا وہ اب نہیں ہوں گے غالباً پارٹی کے ساتھ. درست. میں ذرا خطا کلامی کروں گا منظور صاحب. میں چاہوں گا کہ ایوب شیخ صاحب سینئر صحافی ہیں، انہیں اپنے ساتھ گفتگو میں شامل کریں. ایوب صاحب، یقیناً آپ نے درست کہا کہ مفروضوں پہ بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن مفروضوں پر بھی بات ہوتی ہے اور کرنٹ افیئرز کے شو میں ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر اس بات کا امکان ہے کہ تحقیقات ہو رہی ہیں، زرداری صاحب کی ضمانت میں توسیع ہو گئی، کل کو وہ ضمانت جو ہے منسوخ بھی ہو سکتی ہے، ان کو جو ہے جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے. اس صورت میں آپ کا تجربہ، آپ کا جو مشاہدہ ہے، کیا کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کیا لاہ عمل ہوگا اور پیپلز پارٹی کہاں تک، کس حد تک جا سکتی ہے؟ جی عامر، یہاں آج 7 جنوری کی تاریخ ملنے کے بعد جو سب سے پہلا کامنٹ مجھے ملا ہے بہت سارے میرے جاننے والوں کا، وہ یہ ہے کہ 27 دسمبر کی تاریخ آڑے آ رہی تھی اور اس کے بعد ہی سب کچھ ہونا ہے، لیکن 27 دسمبر سے پہلے باقی ایک پارٹی کا حساب کتاب جو ہے وہ برابر کرنا ہے. اور آج جس طریقے سے قومی اسمبلی کا سیشن ملتوی ہوا ہے اور آج جس طرح جناب اسپیکر صاحب نے اس کو پروروگ کیا ہے، وہ عام حالات میں، اور اتنی بڑی کوئی کشیدگی نہیں ہے، اتنی بڑی کوئی مچھلی بازار اور منڈی بنی ہوئی نہیں تھی جس میں اس کو بہت تیزی سے یہ سب کچھ آرڈر پڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ 400 کچھ اسپرنگ کھینچے جا رہے ہیں، کچھ اسپرنگ بام مل رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو غیبی قوت اس وقت مل سکتی ہے اگر نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی آپس میں مل جاتے ہیں، یا جیسے آج سعد رفیق نے کہا ہے کہ COD کو باقی پارٹیوں کو ملا کے اور ایک نئے آئین کا اور نئے ویژن کا ایک تصور دیا جائے، یہ بتائیے گا کی جائے جہالت کے خلاف. آپ نے ایوب صاحب یہ فرمایا کہ پیپلز پارٹی اور PML نون جو ہے، یعنی کہ نون لیگ جو ہے، آپس میں اتحادی بن سکتی ہیں. تو اس میں بھی 2 سوال ہیں کہ کتنے ہی ایک دوسرے کے بااعتماد اتحادی و حلیف ہوں گے ثابت، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. اور آپ کے خیال میں جو عمران خان صاحب کا وزیر اعظم کا بیانیہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں بقول ان کے کہ مبینہ طور پر گلے گلے بدعنوانی میں ملوث ہیں اور اپنی یہ بدعنوانی کو چھپانے کے لیے، بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں، دوبارہ اتحاد بھی کر سکتی ہیں، تو اس بیانیے کو تقویت نہیں ملے گی؟ جی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ بالکل بات ٹھیک ہے جو حکومت کہہ رہی ہے، لیکن آپ جس طرح حکومت مخالف پارٹیاں ہیں، آپ ان کی باتیں سنیں گے کہ وہ بھی آپ کو بالکل ٹھیک لگی ہوں گی. آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ ایک ٹارگیٹڈ ایک احتساب ہے، اور ہمارے میڈیائی جو ادارے ہیں وہ آہستہ آہستہ اس سلیکٹو احتساب کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ان کو فیل ہو رہا ہے کہ یار یہ بہت ہو چکا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. فلاں کا بھائی، فلاں کی بہن، فلاں کا دادا، فلاں کی دادی، فلاں کی اماں، فلاں کی نانی، اس طرح کے سارے چکر جو ہے وہ سب کے سب چینج کرنے کی ضرورت ہو گئی ہے.
اور میں ایک اور بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں اکراس دی بورڈ آپ بالکل احتساب کرو، لیکن احتساب کرنے والے بھی اکراس دی بورڈ ان کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے کہ اکراس دی بورڈ ہوتا کیا ہے، ٹرانسپیرنٹ کریں، فیئر نظر آئے، آپ 10 سال اور گزاریں گے اور بالکل فیئر نظر آئے اور کسی کا ٹارگٹ نہ لگے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں الف سے یہ لے کے یہ تک جس بھی شخص نے، جس بھی شخصیت نے، جس بھی پولیٹیکل مینیجر نے، پولیٹیکل پارٹی کے کسی بھی کارکن سے لے کے اور کسی رہنما تک کسی نے بھی پیسے لیے ہیں، پیسے کھائے ہیں، پیسے منی لانڈرنگ، اس پہ اصولی طور پہ اس کا احتساب ہونا چاہیے. میں ذرا خطا کلامی کروں گا. ایوب صاحب میں چاہوں گا منظور شیخ صاحب سے میں ایک اور اہم سوال میں چاہوں گا آپ بھی اس پر بات کیجئے گا. منظور صاحب یہ بتائیے کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ زرداری صاحب ان کی شخصیت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت سرمایہ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بوجھ بن گئے ہیں، ان کی سیاست اور ان کی شخصیت جو ہے پیپلز پارٹی پر بوجھ ہیں؟ سندھ کی سیاست کی حوالے سے اگر آپ بات کریں تو کیا آپ کہیں گے؟ جی عامر صاحب، اس پہ کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ یہ کہ جنرلی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس ہے اور جس طرح ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہوتی ہے اور جس طرح جو ہے وہ کرپشن کے الزامات آ رہے ہوتے ہیں، تو ایک پرسیپشن یہ آتا ہے کہ جی یہ ساری جو ہے وہ اوپر سے جو ہے وہ نیچے تک آتی ہے. آپ ایگریکلچر کو دیکھیں، اریگیشن کو دیکھیں، کسی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو دیکھیں، تو اس میں کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا میں، سندھی نیوز پیپرز میں، مختلف جگہوں پہ کہیں نہ کہیں کنیکشن جو ہے وہ زرداری صاحب یا ان کی سسٹر کے ساتھ کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے یا لوگ جوڑتے ہیں. باوجود اس کے، اس ساری کرٹیسزم کے باوجود ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہمیں میرے خیال میں ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اس وقت جو سینٹر آف گریوٹی ہے، جن کی بنیادی جو ہے وہ امپورٹنس ہے اس سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیٹ اپ کو یکجا رکھنے کے لیے، وہ امپورٹنٹ پوزیشن زرداری صاحب کے پاس ہے. زرداری صاحب، لیٹس سپوز ایک ہیپوتھیٹیکلی اب سوچ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب کو اگر گرفتار کیا جائے تو دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے پیچھے بیسک ٹارگٹ کیا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ زرداری صاحب نے مختلف طریقوں سے، جس طریقے سے مختلف قسم کے لوگوں کو، مختلف جو ہے وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز اور مختلف بیک گراؤنڈز کے لوگوں کو جس طرح ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے، وہ شخصیت پاکستان پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اپریسیشن ملنا شروع ہوئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کے کہتے ہیں ابھی ان میں وہ اسپارک نہیں ہے. درست. تو زرداری صاحب کو میں چاہوں گا کہ میں ڈاکٹر، کیونکہ یہ سیگمنٹ جو ہے بہتر ہو رہے ہیں، اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، میں چاہوں گا ایوب شیخ صاحب آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ زرداری صاحب کی سیاست جو ہے وہ بوجھ ہے یا سرمایہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ جی اصل میں ایک زمانہ تھا جب چائنا کی آبادی چائنا کے لیے بوجھ تھی، لیکن پھر چائنا نے HR کا بہت بڑا ایک معجزہ کر کے انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا سمندر پار کر لیا تھا. آج یہ جنرل تاثر ہے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے، لیکن اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے بھی بہت سارے تصورات ہیں، اور کچھ میڈیا نے پھیلائے ہیں، کچھ میڈیا نے بڑھائے ہیں، کچھ میڈیا نے کم کیے ہیں. اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کے جو 65 اراکین ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، ان سب کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ڈیموکریٹیکلی ان کی پارٹی کو کیا سوٹ کرتا ہے. کیونکہ ہم جس جمہوریت کی عملی طور پر بات کرتے ہیں تو عملی طور پر یہ اس پارٹی کے سب سے بڑے ادارے کا حق ہونا چاہیے کہ وہ کوئی فیصلہ کرے. ایوب صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. منظور شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یقیناً ناظرین، پیپلز پارٹی جو ہے وہ دباؤ کا شکار بھی، اور اس کے سامنے چیلنج بھی بہت بڑا ہے. اور ایک زمانے میں بڑا اچھا جملہ کہا ایوب شیخ صاحب نے کہ چین کی آبادی ایک زمانے میں بوجھ ہوتی تھی، پھر اس کا سازہ ثابت ہوئی. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب زرداری صاحب بھی اب پیپلز پارٹی کے لیے ساسا ہیں. تو خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے، اور عدالتوں کا کام ہے اس بات کو ثابت کرنا کہ کون ملزم ہے اور کون واقعی مجرم، جو ملزم ہے مجرم بنتا ہے نہیں. لیکن ایک بات ہے کہ جو احتساب کا عمل ہے وہ صاف اور شفاف ہونا چاہیے، اور جو پرسیپشن ہے پبلک اس کو تسلیم بھی کرے. یہاں پر لیتے ایک وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ایک اور بڑا سوال ہمارے سامنے ہوگا، اور وہ یہ
کہ اس ملک میں کرپشن کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، اور اس پرانی کہانی کو دیکھتے ہوئے لیکن ہم دیکھتے کبھی بھی وہ چیزیں وہ جو ہے منطقی انجام تک نہیں پہنچی۔ اس مرتبہ ایسا کیا جو ہے مختلف ہونے جا رہا ہے کہ جو کیسز ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائیں؟ ہم بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں جناب راجہ عامر عباس صاحب، صف اول کے قانون داں ہیں، لائر ہیں اور سابق پروسیکیوٹر ہیں قومی احتساب بیورو کے۔ راجہ صاحب، وقفے سے پہلے ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جو کرپشن کی کہانی، بدعنوانی کی کہانی کوئی نئی کہانی نہیں ہے، اور ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ تسلسل کے ساتھ ہمارے تاریخ میں مختلف وقتوں پہ بہت زیادہ شور مچا اس ایشو پہ، لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا منطقی انجام پہ چیزیں نہیں پہنچی، کلوجر نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، چیرا تو فقط ایک خطرہ ہے خون نکلا، تو کیا اس بار بھی یہی ہے خطرہ؟ عامر ذرا ایک بات دیکھیے کہ یہ ماضی سے شروع آ رہا ہے اور کرپشن کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کرپشن جو چلتی رہی اور منطقی انجام تک نہیں پہنچی، اس نے الٹیمیٹلی نقصان کس کو دیا؟ اس ملک کو، آپ کو، ہم کو، اس ملک کی معیشت کو۔ اور اب اس ملک کی معیشت اس ڈگر پہ آ چکی ہے، اس جگہ وہ پہنچ چکی ہے کہ اب کی بار اگر کرپشن کو روکا نہیں جاتا تو پھر آپ کی جو معیشت ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ نہیں سنبھل سکے گی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم نے بڑی کنٹریز دیکھی ہیں جہاں پہ معیشت کا ڈیبیکل ہوا ہے، معیشت خراب ہوئی ہے، اس نہج پہ آ گئی ہے، تو الٹیمیٹلی ڈس انٹیگریشن کی طرف وہ ممالک چلے گئے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے نظام پر سے وہ جو ہے خراب ہو جائے گا، شیکی ہو جائے گا، ہل جائے گا۔ دیکھیے لوگوں کا پورے ملک میں جو نظام ہے نا اس سے شیکی ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں نے اس دفعہ جو ووٹ دیا ہے نا وہ ایک تبدیلی کو دیا ہے، کسی شخصیت کو نہیں دیا۔ لوگوں نے اسی کرپشن، اسی یکسانیت، اسی جو ہمارے ماحول میں جو ایک سسٹم چلا آ رہا ہے، چاہے وہ پولیسنگ کا ہو، چاہے وہ کرپشن کا ہو، اس سے لیکن ایک بات آپ تسلیم کریں گے کہ جو ہم سوشل میڈیا دیکھیں، مین اسٹریم میڈیا دیکھیں، وہاں پہ جو بیانیہ چل رہا ہے وہ یہ کہ جی احتساب کا عمل جو ہے وہ سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے، نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ نواز شریف صاحب ابھی کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آج تک کرپشن ان کے پاس سے چھو کے نہیں گزری۔ آصف علی زرداری صاحب بھی اپنی ایمانداری کی قسمیں کھاتے ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں اس میں بڑے اچھے نام ہیں، قابل لوگ ہیں، وہ بھی کہتے بڑے ہمارے رہنما جو ہیں بالکل یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیے وہ بے شک قسمیں کھاتے ہوں گے، وہ بھی کہتے ہوں گے کہ نہ مجھ سے کبھی چھو کے نہیں گزری، لیکن آپ اس روڈ پہ چلے جائیں اور کسی بھی آدمی سے پوچھیں اور اس کو کہے کہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ جی آیا، چاہے وہ زرداری صاحب ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں یا ایکس وائی زی اور ہے، کیا اس ملک کو انہوں نے لوٹا ہے یا نہیں، کیا اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے یا نہیں، تو آپ کو جواب ہاں میں ملے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اس دفعہ کے جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ خالی نیب کا ادارہ نہیں دیکھ رہا، اسے بیسیکلی یہ جو بڑے میگا کیسز ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جہاں پہ بہت سینئر ججز ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، انہی کے کہنے پہ یہ شروع ہوا ہے، انہی کے مانیٹرنگ ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ عدالت نے اس دفعہ اس کے اندر اپنی انڈلجنس شو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک میں جب دوسرے ادارے، کیونکہ وہ جب 5-6 اداروں کا نام لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم ویکیوم میں نہیں رہنے دیں گے۔ اب ہماری وہ سٹیج آ چکی ہے عامر کہ ہم ویکیوم میں نہیں رہ سکتے، ہم وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ یہ جو ان سے ہے کرپٹ جس مافیا ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ماضی کے احتساب کا عمل اور آج کے احتساب کا عمل، اس میں جو کلیدی فرق ہے وہ فرق کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ججز دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں انوالو ہے، اور ماضی کا جو اس کا اینٹی کرپشن کا یا اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس تھا وہ انفارچونیٹلی ہوتا کیا تھا کہ 2 پارٹیز گورنمنٹ کرتی تھی، ایک پیپلز پارٹی تھی لیڈ بائی زرداری صاحب اور ایک تھی نواز شریف صاحب کی۔ ان دونوں نے جو آپس میں ڈیل کی ہوئی تھی کہ آپ نے ہمارے کیسز کو بنو کے تھوڑا سا وہ تو کر لینا ہے، ہمیں نہیں چھیڑنا، اور ہم نے آپ کو نہیں چھیڑنا۔ اور وہ جو نیب تھی وہ پولیٹیسائز ہوئی تھی، اور وہ ان کے جو چیئرمینز ہوتے تھے وہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس کے پریشر میں ہوتی تھی، تو یہ وہ وجہ تھی کہ وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتے، کیونکہ ان کے لیڈرز خود آپ نے دیکھ لیا اس وقت
کہ دونوں جو اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے نواز شریف ہے, نون لیگ ہے, دونوں کے جو لیڈرز ہیں, ادھر زرداری صاحب اور ان کی فیملی کے بہت میگا کیسز ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. اس طرف آپ دیکھیں گے تو میاں نواز شریف, ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کی بھی پوری فیملی اس میں نظر آ رہی ہے. تو آپ کیسے یہ ممکن ماضی میں ہوتا کہ جب ایسی شخصیات تھیں تو وہ اس کرپشن کو روکنے کے عمل کو تیز کریں گے؟ ہاں, اب جو فرق ہے کہ عمران خان صاحب جن کی ذات پہ کسی قسم کا جو منی کرپشن ہے یا اس قسم کا کوئی ان کے اوپر ڈاٹ تک نہیں ہے, نہ ان کی کوئی ایسی انکلینیشن ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو ہمارے حزب اختلاف کے رہنما ہیں وہ کبھی ان کی بہن کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں, کبھی وہ عمران خان صاحب کے خلاف بات کرتے ہیں. حالانکہ ایک فرق ہے کہ یہ لوگ کبھی ماضی میں حکومتوں کا حصہ نہیں رہے, پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا انہوں نے, لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ ان کے بھی کردار کو متنازع بنانے کی کوشش کی تو جا رہی ہے. دیکھیے عامر, اب یہ انہوں نے تو کرنا ہے, ان کا تو کام یہ ہے, لیکن یہ ہم نے اس ملک کی باشعور عوام نے سمجھنا ہے کہ آیا جو ان کی بہن ہے علیمہ صاحبہ, کیا وہ کبھی کسی بھی پبلک آفس کو چھوڑ کے کہیں کلرک بھی رہی ہیں کہ وہ سرکاری پیسے کے ساتھ ان کا کوئی انوالومنٹ ہو؟ اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے آپ کہتے ہیں جی وہ ہیلی کاپٹر, وہ کیا کیس ہے؟ آپ میگنیچیوڈ کو دیکھ کے, آپ کرپشن کو جو کوانٹیفائی جس طریقے سے انہوں نے کیا ہوا ہے اس کا کوانٹم دیکھیں کہ کیا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی اربوں خربوں کے پراپرٹیز ان ارتھ ہو رہی ہیں, ایک طرف آپ دیکھتے ہیں اربوں روپے فیک اکاؤنٹس میں سے نکل رہے ہیں, اور ایک طرف آپ کہتے ہیں جی جہاز پہ 5 ٹرپ لگا لیے. دس از میئرلی کہ ان لوگوں کو ایک رانگ ڈائریکشن, لیٹ the corrupt mafia be taken care of, چاہے اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کہیں گے. اب میں جو سمجھا لوگوں کو وہ بتانے کے لیے کہ جی جوڈیشری انوالو ہوئی جو پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. بالکل. اچھا, دوسرا آپ کہنے کہ اس بار جو عمل ہے احتساب کو زیادہ خود مختار اور آزاد ہے, اور پولیٹیسائز نہیں ہوا کیونکہ جو نیب کا محکمہ ہے اس کو کوئی انسٹرکشنز نہیں جا رہی کہ جناب آپ نے یہ نہیں کرنا یا کسی کو نہیں, اور سیاسی دباؤ نہیں چلو, آرم ٹوسٹنگ نہیں ہو رہی, کسی قسم کی نہیں ہو رہی, بالکل آپ کی نہیں ہو رہی. تو یہ جو پیپلز پارٹی کے بڑا مضبوط بیانیہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں اور پی ایم ایل این کا کہ وہ وکٹمائزیشن کی بہت بات کر رہے ہیں. تو کیا کیا جائے کہ احتساب کے عمل کو شفاف اور صاف اور بالکل غیر جانبدار ثابت کرنے کے لیے؟ دیکھیے وکٹمائزیشن کون کر رہا ہے؟ ایک تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کے کیسز ہیں یہ کس نے بنائے تھے. آصف علی زرداری نے آج سے چند روز قبل خود اس میڈیا پہ کہا کہ یہ تو میاں صاحب آپ کے بنائے ہوئے کیسز ہیں جو میرے خلاف ہے. میاں صاحب یا شہباز شریف کے صاحب جو کیسز ہیں وہ بھی موجودہ حکومت کے نہیں بنے ہوئے. پیناما آیا 2016 میں, پھر 17 میں یہ کیسز بنے ان کی اپنی حکومت کے دوران. تو ان چیزوں کو یہ کہہ دینا کہ جی یہ پولیٹیسائز, اب دیکھیے ہو کیا رہا ہے. پچھلے 10 سال میں پبلک آفس تو یہی ہولڈ کرتے تھے نا. ہاں, کے پی کے میں 5 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی ہے, اور شفاف کرپشن اس کے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ جو وہاں کے کیسز ہیں اگر ان کو ایک سرد خانے میں رکھ دیا جاتا ہے اور تمام ایکٹیویٹی ہمیں ادھر نظر آتی ہے پھر تو ایک کوسچن مارک ہوگا. لیکن اگر وہ بھی پیرالل چل رہے ہیں تو اس پروسیس کو خدارہ چلنا چاہیے آگے. ادروائز دیکھیے اگر اب کی بار بھی یہ نہیں عمل ہوتا اور الٹیمیٹلی کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس سے کیا ہوگا کہ جناب اس ملک سے یہ ادارے کو شاید ختم ہی ہو جائے گا, اور اس کے بعد آپ ادارے کمزور ہوں گے, ملک کمزور ہوگا. اچھا, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے نیب میں خدمات انجام دی بطور قانون داں, آپ دیکھ رہے ہیں بہت کلوزلی چیزوں کو. زیادہ مشکل میں زرداری صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں؟ کس کے جو کرپشن کیسز ہیں ان کی نوعیت زیادہ سنگین ہے؟ دیکھیے نواز شریف صاحب تو ایک مشکل سے انہوں نے کافی طے بھی کر لی کہ ایک تو وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, صادق اور امین والا بھی ختم ہو گیا. اب زرداری صاحب پہ بھی ایگزیکٹلی اگر ان کی وہ پراپرٹیز جو نیو یارک میں آئی ہیں مینہٹن کی, اگر وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تو ان کے اوپر بھی 62(1)(f) کی تلوار بالکل لٹک رہی ہے. اور جو یہ کیسز ہیں میاں صاحب کے اور زرداری صاحب کے کیسز میں فرق یہ ہے کہ میاں صاحب کے جو کیسز تھے ان میں ان کی فیملی کے چند افراد ہمیں صرف نظر آئے, لیکن یہ جو زرداری صاحب والا کیس ہے آلدو کہ ابھی تک انویسٹیگیشن رپورٹ نہیں اوپن ہوئی, بٹ اٹ سیمز جو اندیا آ رہا ہے کہ اس میں سندھ کی کافی اور بھی با اثر شخصیات جس میں ان کے دوست ہیں, ان کی پارٹی کی قیادت ہے, جس میں بیوروکریسی ہے, اور اس کے علاوہ بزنس مین ہے اس میں, بزنس مین, لینڈ مافیا. کیونکہ یہ جو اگر اربوں کے کسی کو بینیفیشری یا فائدہ ہوا ہے تو یہ کسی نے ڈپازٹ بھی کرایا ہے, اور وہ جو ڈپازٹ کرایا ہے وہ اس نے کسی کنسیڈریشن کے کسی پروجیکٹ کے اگینسٹ کرایا ہے. تو یہ کیس مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس سے بڑا ہوگا اور اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ بتائیے کہ الزام لگ رہا ہے کہ جی بڑا سلیکٹیو جسٹس ہے, پی ٹی آئی کے جن رہنماؤں کے خلاف ریفرنسز بھی مطلب ہے کٹ گئے ہیں,
ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، اور یہاں پر تحقیقاتی ابھی شروع ہوتی ہے، انکوائری شروع ہوتی ہے، انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے اور اریسٹ ہو جاتے ہیں. اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے شہباز شریف صاحب کی طرف. بالکل. بابر اعوان صاحب پہ ریفرنس ہے لیکن وہ آزاد ہے. کیوں نہیں ہو پا رہے؟ کیا واقعی سلیکٹیو ہے یہ؟ کوئی سلیکٹیو نہیں ہے. بابر اعوان صاحب کا ایک ریفرنس ہے، ایک ریفرنس ہے ایک، اور شہباز شریف اور خواجہ سعد صرف 2 پولیٹیشنز ہیں جو اریسٹ ہوئے ہیں. اگر ریفرنس کی بات ہے تو میاں نواز شریف پہ بھی ریفرنس چلا، انہیں بھی اریسٹ نہیں کیا گیا. مریم بی بی پہ بھی ریفرنس چلا اور اس کو بھی اریسٹ نہیں کیا گیا. تو یہ جو کیسز ہیں یہ چیئرمین کی اپنی ایک ریزننگ ہے کہ اس نے اریسٹ نہیں کیا. آلدو آئی بلیو کہ یہ اسی پارلیمنٹ کا کام ہے کہ اریسٹ جو سیکشن 24 ہے اس کو امینڈ کر لیں، اس میں کر دیں کہ جی جس کے خلاف ریفرنس ہوگا وہ اریسٹ ہوگا، یا کہہ دیں کہ جی اس میں اریسٹ ہی نہیں ہوگا جب تک سزا نہیں ہوتی. اچھا، اس میں کیا جو گرفتاری ہوتی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ کیس کی نوعیت کیا ہے، کوئی کتنا تعاون کر رہا ہے، کیا اس میں کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کرائیٹیریا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو صرف آپ یہ کہہ دیں کہ جی تعاون یہ ہے کہ جب نیب نوٹس بھیجے آپ آ جائیں، یہ تعاون نہیں کہلاتا. یہ ایک بڑا غلط امپریشن ہے کہ جی مجھے 10 دفعہ نیب نے بلایا میں چلا گیا. لیکن جب نیب آپ کو بلاتی ہے، خواجہ صاحب آپ سے کہتی ہے کہ جی بتائیے پیراگون سے آپ کا کیا تعلق ہے، آپ کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں. سپریم کورٹ میں انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا کہ میرا پیراگون سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جب قیصر امین بٹ پکڑا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی 97 سے لے کے آن ورڈ وہ تمام ڈاکیومنٹس دے دیتا ہے، اور تب چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ کی بیگم صاحبہ بھی اور بھائی بھی وہ اس میں ڈائریکٹرز ہیں، اور تب پھر آپ کو بلایا جاتا ہے جناب بتائیے کیا آپ کا تعلق ہے. آپ نہیں بتاتے، آپ پہنچ تو جاتے ہیں ایک جلوس کی صورت میں. تو یہ تعاون نہیں ہے. اب اس کو نیب نے ایک حد جو ہے اپنے کسی اینڈ پہ لانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نیب ان کو اریسٹ کرتا ہے، اور پھر ان کو اریسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے تفتیش کرنی ہے. نیب نے پوچھنا ہے کہ یہ جو اتنے پلاٹس نکل رہے ہیں جو 40 ایکڑ ایک ہے، یہ آپ بتائیے آپ سے کہاں سے آپ نے لی. اگر شہباز شریف صاحب کو بلایا جاتا تھا آشیانہ اقبال میں اور وہ آ کے کہتے تھے کہ جی میں آشیانہ قائد کی بات کرنا شروع کر دیتے تھے، انہیں بلایا جاتا تھا کہ جناب آپ پہ الزام ہے، آپ ملزم ہیں، اور وہ ادھر الٹا نیب سے سوال کرنا شروع کر دیتے تھے. تو یہ تعاون نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے ایک سامنے تو دکھا دیا کہ جا رہے ہیں، لیکن اندر جا کے آپ وہاں پہ سوال وہ کہتے ہیں کہ جو اورنجز پوچھ رہے ہیں جواب ایپلز آ رہے ہیں. اچھا، یہ میرے خیال میں آخری سوال ہے سیگمنٹ کا اور پروگرام کا بھی آخری سوال ہوگا. وہ یہ کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی حکومت جو ہے فروری تک نیب کے قوانین میں تبدیلی کرے، اور پری بارگین کا جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں. کیا آپ کی کیا تھاٹ ہے، اسے ایکسپلین کریں کہ اس میں کیا وزڈم ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو یہ تقاضا ہے کیوں وہ ایسا؟ دیکھیے میں تو شروع سے اس بات کا حامی رہا ہوں کہ یہ کچھ نیب میں جو فلاز ہیں جس میں پلی بارگین ہے، اس کے بعد والنٹری ریٹرن ہے، اس کے علاوہ جو چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے، اور اس کے علاوہ جو اریسٹ کا یہ طریقہ کار ہے، اس میں امینڈمنٹ مسٹ ہے، کیونکہ پلی بارگین میں یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا. یہ جو خدشہ ہے کہ کوئی ایسی امینڈمنٹ نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے یہ جو ادارہ ہے نیب کا یہ انہی لوگوں کے ماتحت ہو جائے جس کے خلاف انہوں نے تحقیقات کرنی ہے، یہ کیسے آپ انشور کریں گے؟ دیکھیے ایک تو چیز ہے کہ نیب کو جو لیجسلیشن ہونی ہے وہ تو پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، ان کا وزڈم ہے کہ وہ کیا لیجسلیشن کرتے ہیں. لیکن وہ چاہیں تو نیب کو ختم بھی کر سکتے ہیں بالکل. لیکن جو موجودہ وہاں پہ جو فگرز کی گیم چل رہی ہے، جو کاؤنٹ چل رہا ہے، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی جو ایک معمولی سی اکثریت رکھتی ہے، آلدو کہ سینٹ میں ان کا نہیں ہے، پی ٹی آئی چاہے گی کہ نیب کو مزید مضبوط کیا جائے، پاور دی جائے اس کو. اور جو دوسرے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، آج بھی جب خواجہ سعد رفیق کو لایا گیا اسمبلی میں پروڈکشن وارنٹس کے تحت، the first thing انہوں نے یہ کہی کہ جی نیب ایک بلیک لا ہے، یہ ایک کالا قانون ہے، اس سے ختم ہونا چاہیے اسٹریٹ اوے. اور بات اب دیکھیے ان کے پروڈکشن آرڈرز ہوتے ہیں، ایک شخص ریمانڈ پہ ہے، وہ نیب کی ریمانڈ میں ہے، نیب اس سے پوچھ گچھ کر رہی ہے، پروڈکشن وارنٹ آ جاتا ہے اور وہ نیب کا ریمانڈ لینا شروع کر دیتے ہیں، نیب کا ریمانڈ لیتے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، اور یقیناً اگر اس ملک میں سیاست ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے حکومتوں کو چلایا گیا ماضی میں، تو کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ ہر طرح سے شفاف اور ایمانداری کے ساتھ چلایا گیا. تو ہمارے یہاں کرپشن ہے، اگر کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، تو پھر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی کہ قومی احتساب بیورو کی بھی ضرورت ہے. یقیناً احتساب کا عمل صاف اور شفاف ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.